بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سر السلام سب سے پہلے تو آپ کی خیریت نیک چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. دوسرا سر نور ٹی وی جدہ کی کامیابی پر آپ کو بہت بہت ڈھیروں مبارکباد. سر میں آپ کے چینل کو غالباً 1.5 سال سے فالو کر رہا ہوں. میرا تعلق سر لاہور سے ہے. ٹھیک ہے. بہت خوشی ہوئی سر مجھے جان کے کہ ایک ایسا چینل ایک سوشل میڈیا پہ ایک میڈیم ہمارے پاس موجود ہے جہاں پر ہم اپنے کئی ایسے سوالات کے جوابات قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں لے سکتے ہیں. وہ سوالات جنہیں عمومی طور پہ عام لوگ پوچھنے سے جھجکتے ہیں, گھبراتے ہیں یا شرماتے ہیں. تو سر اس بات کی بہت خوشی ہے, مجھے بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. الحمدللہ. سر میرے کچھ سوالات ہیں جن پر میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں قرآن پاک و حدیث مبارکہ کی تعلیمات اوکے کی روشنی میں. جی. سر میری آج سے تقریباً 3 ماہ بعد شادی ہونے والی ہے اور کچھ سوالات جو ہیں میاں بیوی کے آپسی تعلقات کو لے کر مجھے کنفیوژن ہے. جی. کچھ سوالات جو ہیں سر آپ کے میں نے گزشتہ ویڈیوز دیکھے ہیں, ان میں ان کے جوابات مجھے مل چکے ہیں, لیکن ان کے کچھ پوائنٹس ہیں جن پر مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے. اوکے. تو سر میرے غالباً کو 5 سے 6 سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ عام طور پر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سوالوں کو ڈیوائیڈ کر دیں. ایک وائس میسج میں ایک سوال, دوسرے وائس میسج میں دوسرے سوال. لیکن چونکہ اس سوال کا تعلق یا ان سوالوں کا تعلق ایک ہی سلسلے سے ہے, یا اگر اس کو کہا جائے تو وہ لفظ جو شاید آپ پر گرا گزرے کہ میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں, ہم بستری سے ریلیٹڈ, جماع سے ریلیٹڈ, یا پھر سیکس سے ریلیٹڈ, ایسی صورت میں کیا میاں بیوی کو قرآن و سنت یا یہ کپل جو اب شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کی رہنمائی کے لیے اگر کوئی آگے نہیں بڑھتا تو خدشہ اس بات کا ہے کہ یہ بچے شاید گمراہ نہ ہو جائیں؟ چلیے میں بہرحال آپ کے ان 5 سوالوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں اختصار سے اکوموڈیٹ کر سکوں, اور آپ بھی ہمیں برداشت کیجیے گا. آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے لیکن ادب اور شائستگی سے پر وضاحت مل جائے قرآن پاک و حدیث مبارکہ کی روشنی میں. سر کنفیوژن کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سر میں خود بھی مملکت العربیہ السعودیہ سعودی عربیہ میں 14 سال رہ چکا ہوں. ماشاءاللہ. لیکن جب میں سر پاکستان یہاں آیا تو یہاں پر ایک بہت ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ ایک ریلیجس ایسپیکٹ کو لیتے ہیں. وہاں پر سر بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک طریقہ کار تھا اور بالکل کلیئرٹی ہمیں ملتی تھی. لیکن یہاں پر جتنے زیادہ مسلک ہیں اتنے ہی زیادہ معاملات پیچیدہ بھی ہیں. صحیح بات. یعنی کہ کسی ایک مسلک کے ہم مولوی حضرات کے پاس جائیں گے, وہ ایک الگ ہی جواب دیں گے ایک مخصوص مسئلے پہ. بالکل. اور اگر وہی مسئلہ ہم کسی اور تیسرے مسلک کے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان کا جواب بالکل ہی مختلف ہوگا. جی. تو سر یہ کنفیوژن اسی وجہ سے جنم لے رہی ہے. اس لیے آپ کا چینل سر پچھلے 1.5 سال سے میں فالو کر رہا ہوں اور مجھے بڑا ہی اوتھینٹک اور جینوئن کانسیپٹ اس کا لگا. اوکے. اور واقعتاً جس طرح سے سر آپ جوابات فراہم کرتے ہیں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات کے عین مطابق, الحمدللہ, بالکل ڈاؤٹ کی سر کوئی گنجائش اس میں نظر نہیں آتی. اس لیے سر آپ جو کر رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے تاکہ ہم لوگ آپ قرآن پاک و حدیث مبارکہ کی روشنی میں. تمہید سر بہت میرا لمبی ہو گئی پہلا آپ کی. سوال جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات کو لے کر ہے. ٹھیک ہے. کہ شادی کے بعد جب میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوتے ہیں, تعلق قائم کرتے ہیں, تو کیا میاں بیوی دونوں آپس میں برہنہ ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ بیوی شوہر کو بالکل برہنہ دیکھ سکتی ہے یا شوہر بیوی کو بالکل برہنہ دیکھ سکتا ہے؟ کچھ مولوی حضرات جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حرام کام ہے, یا اگر کوئی کرتا ہے میاں یا بیوی میں سے تو وہ گناہ کا ارتکاب انہیں ہوتا ہے, وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. تو سر اس میں کتنی سچائی ہے, پلیز رہنمائی فرمائیے. اور سر میرا دوسرا سوال جو ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے؟ جسم کو دیکھ سکتا ہے, شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے, یہ ایک ہی سوال ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے. من الدمام المستمع الطاغ دولي
أن يرى جسم زوجته جزاكم الله خيرا. کیا اپنی بیوی کا جسم دیکھ سکتا ہے؟ جسم سے کیا مراد ہے؟ جسم سے صرف چہرہ مراد ہے؟ نہیں، جسم سے پورا جسم مراد ہے، اس کی شرمگاہ بھی اور اس کا ہر وہ جسم کا حصہ جس کو آپ جسم کہتے ہیں۔ نعم له أن يرى جسمها ولا أن ترى جسمها. دونوں کے لیے ایک دوسرے کا جسم دیکھنا بالکل مباح ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مكشوفين مکشوفین، ایک دوسرے پر بالکل بغیر کسی لباس کے۔ لهما يناما في ثوب واحد. لہما یناما فی ثوب واحد، اور ان دونوں کے لیے ایک ہی بستر میں، ایک ہی کمبل میں، ایک ہی چادر میں جمع یا ملنا اور سونا جائز ہے۔ وفي كساء واحد. وفی کساء واحد، فالذي أباح له أن يجامعها أباح له النظر إليها من باب أولى. من باب الاولا، جب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کی شرمگاہ کو حلال کر دیا ہے تو نظر تو دوسری چیز ہے۔ کسی نے آپ کو جو کہا ہے کہ یہ حرام ہے، نظر دیکھنا نہیں چاہیے، یہ میرے خیال سے جہالت کی بنیاد پر بات کہی گئی ہو۔ فإذا أباح الله له الجماع فيأخذ يلبس فرجها أو يضع فرجها. یرا فرجہا، آپ اپنی بیوی کی فرج کو، شرمگاہ کو، یا آپ کی بیوی آپ کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بات بھی آپ غور فرما لیں۔ كل ذلك لا بأس به. کل ذلك لا بأس به۔ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نسائه. آپ علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے يغتسلان جميعا في محل واحد. فی محل واحد۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی خواتین، ہماری مائیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ غسل کیا کرتی تھی۔ یراہا و تراہ، تو ایک دوسرے کو میاں بیوی دیکھ سکتے ہیں۔ كانت عائشة رضي الله عنها وهكذا قالت أم سلمة. ام سلمہ بھی اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک ہی ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، فی محل واحد مکشوفین وہو افضل الناس، جب افضل الناس جس کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام کو ام عائشہ فرماتی ہے کہ وہ دیکھا کرتی تھی، تو ہمیں اور آپ کو، آپ کی بیوی آپ پر جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ علماء حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے قریب سے تو حافظہ کمزور ہونے کا خدشہ ہے، یا کیا شوہر کی بیوی کی شرمگاہ کو یا بیوی شوہر کی شرمگاہ کو اگر دیکھے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے؟ یہ جہلا نے یا بعض، مجھے معاف کیجئے گا، بعض مقلدین نے اپنی کتابوں میں جو بلا سند باتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ آپ اگر عورت کی شرمگاہ کو دیکھیں گے تو آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ کیا جہالت ہے؟ شرمگاہ سے حافظے کا کیا تعلق ہے؟ اعوذ باللہ، ایسا ہے کہ وہ کوئی کتاب ہے؟ توبہ، استغفر اللہ۔ نظر کمزور ہو جاتی ہے اس کی۔ کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے، گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ارتکاب کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ جب تک کہ اپنی بیوی کی شرمگاہ نہیں دیکھتے تو بھائی میرے کیا اندھے ہیں؟ اعوذ باللہ۔ سر اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بے بنیاد ہے، پلیز فرمائیے۔ جھوٹ ہے۔ سر میرا تیسرا سوال ہے، تیسرا سوال وہ ایک ایسے ٹاپک کو لے کر ہے جو آج کل بہت سوشل میڈیا پہ جس پر سوالات بھی ہو رہے ہیں، وہ ہے اورل سیکس کا ٹاپک۔ اورل سیکس، اوکے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چومنا، چوسنا یا چاٹنا چاہتا ہے دوران مباشرت، ہم بستری کے درمیان دوران، تو کیا سر یہ حرام کام ہوگا یا یہ جائز ہے؟ کیونکہ کئی علماء کہتے ہیں کہ بڑا سخت گناہ کا کام ہے، اس پہ بڑا شدید گناہ ہوتا ہے، کیونکہ سر لاجک وہ یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اسی منہ کو شرمگاہ پر لگانا غیر مناسب ہوگا۔ یہ لاجک سر وہ امپلیمنٹ، یہ لاجک ہے ان کی۔ کیا اس لاجک پر
آپ عمل کریں یہ ان کی لاجک ہو سکتی ہے، دین نہیں۔ دین میں دراصل مجھے اور آپ کو پروف چاہیے، ایویڈنس چاہیے، احادیث چاہیے۔ حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چاہیے، ویسا نہیں ہے۔ میں آپ کو لے کر چلوں گا ابھی شیخ، اسی سلسلے میں کوئی سوال کیا جا رہا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے یہ یہاں ایک عورت ہی شیخ سے پوچھ رہی ہے کہ مجھے اس بات کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے، لیکن میرا شوہر ہے وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے اور بڑا عجیب و غریب طرز پر مطالبہ کرتا ہے، مجھے بڑی شرم بھی آتی ہے اور میں اس کے اس مطالبے کا کیا جواب دوں؟ بيطلب مني انه احط يعني بعض الاشياء يعني على جسمي زي العسل. اس مرد کا، میرے شوہر کا مطالبہ یہ رہتا ہے کہ میں اپنے جسم پر کچھ ایسی چیز رکھوں جیسے شہد یا دہی یا کچھ کھانے پینے کی اشیاء، اور وہ پھر اس پورے جسم پر یا جسم کے خاص حصے پر رکھ کر ان کو اپنے ہونٹوں سے اٹھاتا ہے۔ سأجيبك عن ذلك يا عود. بارك الله. اس کا حکم کیا ہے؟ بارك الله فيكم. أما فيما يتعلق بأمور الفراش بين الرجل والمرأة فيحل له. جب آپ بستر کی بات کرتے ہیں، جب آپ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی بات کرتے ہیں، جب آپ اس رشتے کی بات کرتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے شرمگاہ کو حلال قرار دے دیا ہے، تب كل شيء منها ويحل لها كل شيء منه. آپ کو مجموعی طور پر یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ مجموعی طور پر جب تک کہ کسی چیز کی ممانعت کی دلیل نہ ہو ساری چیزیں جائز ہے۔ عورت کا جسم اس کے لیے جائز ہے، اس کو پیار کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور اس کو بوس و کنار کرنا، اسے تیار کرنا، یا عورت کا اپنے شوہر کو تیار کرنا، اس کے جسم کو تیار کرنا اور اس کو بوس و کنار کرنا، جسم کے کسی حصے کو بھی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ان کی منطق ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لینا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ پورے جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو کوئی حرام کام نہیں ہے، یہ تو ثواب ہے، یہ تو اللہ رب العالمین نے، یہ پوری دنیا اسی طریقے سے ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں بھائی۔ إلا الوطأ في الدبر. إلا الوطأ الدبر، تو دبر کی جو ممانعت ہے وہ تو اہل علم میں اس کو منع کیا ہے کہ آپ پچھلی شرمگاہ میں نہ جمع کریں۔ ما في من سوى ذلك من يعني امور تقع بينهما فالامر في ذلك سهل ان شاء الله. سهل شیخ فرما رہے کہ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستری کے دوران جسم کو بوسہ لے سکتے ہیں، جسم کے کسی بھی حصے کو بوسہ لے سکتے ہیں۔ اذن هذا التقبيل بانواعه مما جس طریقے سے تقبیل بانواعہ، جو مختلف انداز سے یا مختلف جسم کے حصوں کو پیار کرنے کا، کس کرنے کا فیشن یا لذت حاصل کرنے کا ایک طریقہ عام ہوتا جا رہا ہے، جرى وهذا فيما عدا الزوجين. یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کی بات کی جا رہی ہے، کسی باہر کی بات نہیں کی جا رہی۔ لكن ليعلم أن الزوج مع زوجته يجوز له كل ذلك. یہاں اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عورت مرد کے لیے اس کا جسم پورے کے پورا اور مرد کا جسم پورے کے پورا اس کے لیے جائز ہے۔ استمتاعا بها. استمتاعا بها، عورت سے آپ اس کے جسم سے ہر طرح کی لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ كل شيء في جسمه أو في جسمها. کل شے فی جسم ہی، آپ کے جسم سے عورت لذت حاصل کر سکتی ہے اور عورت آپ کے جسم سے لذت حاصل کر سکتی ہے۔ الرأس، تقبيل الرأس، تقبيل الشعر، تقبيل العينين، الأنف، الفم، وہ پیشانی، آنکھوں کا بوسہ، گردن کا بوسہ، کان کا بوسہ، لپس کا بوسہ، نوز کا بوسہ، چکس یہ جو ہوتا ہے گالوں کا بوسہ، گلے کا بوسہ، سینے کا بوسہ، پیٹ کا بوسہ۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو جسم کے کسی بھی حصے کا بوسہ لینا جائز ہے۔
الفم مر معنا حديث الفم معنا مر الحدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، وهي حائض كما في سنن النسائي كان يضع فمه حيث وضعت عائشة فمها من العظم ويضع فمه حيث وضعت عائشة فمها من الإناء فيشرب عليه الصلاة والسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ جب حیض سے ہوا کرتی تھی، حیض کے بارے میں بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دودھ پیتے جیسے میں نے پیا ہے ابھی، تو اسی جگہ سے دودھ پیتے جب جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگتے تھے یوں، تو ایسا بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. بل في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم ما لك وللعذارى ولعابها. ہاں إن ملاعبة وضبطت بالضم ولعابها. وَلُعَابِهَا، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لعاب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جو کہ میں اور آپ جیسے ہم ایک دوسرے کی جب بوس و کنار کرتے ہیں نا، تو لعاب بھی بعض مرتبہ چلا جاتا ہے. دل هذا على أن تقبيل الشفتين من الزوج زوجته اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زوجہ بیوی اور شوہر کے درمیان لپس کی جو کسنگ ہے وہ بھی جائز ہے. ورشح شفتيها واللعاب هذا أتت به السنة. هذا اتت به السنہ، تو یہ سنت سے ثابت ہے. عند ابن ماجه وله 3 شواهد قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب. تو یہ بات بہرحال اب میں کیونکہ بہت طویل ہو جائے گی گفتگو، اور 5 سوال ہیں ان کے. لیکن اس پر کوئی کلیئرٹی نہیں ملتی قرآن پاک و حدیث مبارکہ کی تعلیمات کی روشنی میں. حدیث مبارکہ میں تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جسم ایک نہاتے بھی، اور حیض کی حالت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، عائشہ فرماتی ہے کہ حیض کی حالت میں بھی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لذت حاصل کیا کرتے تھے، لیکن کپڑوں کے اوپر سے. تو سر پلیز اس پر بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے، قرآن پاک و حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا اس عمل کو گناہ کا ارتکاب قرار دیا گیا؟ گناہ کا ارتکاب اس پر نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور نہ ہی حدیث میں اس کا ذکر ہے، بلکہ یہ ثواب کا کام اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے تو میں جنت کی بشارت اس کو دیتا ہوں، جنت کی ضمانت وہ مجھ سے لے لے. تو جنت کا حقدار آپ کو کرے گا اگر آپ اپنی بیوی سے حلال طریقے سے جمع کرتے ہیں. تقبيل الفرج أو تقبيل الذكر. تقبیل الفرج اور تقبیل الذکر، عورت مرد کی شرمگاہ کو چوسنا یا اس کو پیار کرنا. على كل حال لم أرى دليلا في السنة يدل على هذا، وكذلك الأنثيين عن الخصيتين لم أرى دليلا، وكذلك المؤخرة لم أرى دليلا، لكن كل هذا يجوز، ولذلك نص ہم کسی بھی ان چیزوں کو منع کرنے کے لیے شیخ فرما رہے ہیں کہ دلیل کا مطالبہ ہوگا. اب دلیل ہم قرآن و حدیث میں نہیں دیکھتے، قرآن و حدیث میں یہ بھی واضح نہیں ملتا کہ اس کو کرنے سے گناہ کا ارتکاب ہوگا اور اس کو کرنے سے گناہ ملے گا. الفقهاء كما في كشاف القناع من أن الرجل يجوز له أن يقبل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده. ويكره بعده، شیخ فرما رہے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ کو بوسہ دینا اہل علم کے نزدیک جائز ہے ہم بستری سے پہلے، اور کراہیت کہی گئی ہے ہم بستری کے بعد کیونکہ پھر وہ مزی اور منی اس پر لگ جاتی ہے. فالفقهاء نصوا على هذا. فالفقهاء نصوا على هذا، تو فقہا نے اس بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس پر گناہ ملتا ہے بلکہ جائز ہے. سر میرا چوتھا سوال جو ہے، چوتھا سوال وہ ہے، آپ نے ایک ٹاپک سر اپنے پچھلے ویڈیو میں مینشن کیا تھا جی کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ جسے دبر بھی کہا جاتا ہے، جی، پخانے کی جگہ، جی، وہاں پر جمع کرنا حرام ہے جی، قرآن جائز پاک و نہیں. حدیث جی، مبارکہ کی روشنی میں. بالکل بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سر سمجھایا. سر ایک اس میں ایک پوائنٹ ہے جس پر مجھے کنفیوژن ہے. اوکے، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ حضرات یہاں پر
یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے اپنی بیوی کے دوبر میں اگر جمع کر لے، یہ کام حرام تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں سر وہ اس کی ایک ایکسٹرا چیز یہ ایڈ کر دیتے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ان کا۔ سر اس میں کتنی سچائی ہے میں جاننا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ بے بنیاد ہے، یہ بے بنیاد ہے، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بے بنیاد ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں، میرے خیال سے میری ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی، اس میں اتیان المرأة فی دبرها من الکبائر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کبائر میں سے ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تو تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم۔ تو یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں یہ واضح دلیل ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت اس مقام سے کرنی چاہیے جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور دبر جو ہے اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی احادیث بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ملعون من اتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جس نے اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ سے لذت حاصل کری۔ لیکن کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی دلیل اس بارے میں نہیں ہے کہ عورت کا یا مرد کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی دبر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ تو بات طے ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر کسی شخص نے یہ عادت بن جائے تو بیوی اس سے، البتہ اگر کسی شخص کی عادت بن جائے تو بیوی اس سے طلاق لے سکتی ہے، اس میں بھی اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور وہ مطلقہ ہو جاتی ہے، خود بخود طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو اب آپ کے سوال کا میرا اگلا سوال جی، کہ میاں بیوی جب آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں تو اولاد وجود میں آتی ہے؟ بالکل آتی ہے۔ جب اولاد وجود میں آتی ہے تو قدرتاً بیوی کی چھاتی میں دودھ اتر آتا ہے؟ بے شک۔ میرا سر سوال یہ ہے کہ دوران مباشرت ہم بستری کے دوران اگر شوہر اپنی بیوی کے پستانوں کو چوستا ہے، اوکے، جو کہ سر ایک نیچرل سی چیز ہے، اور اس بات کا خیال چاہے کوئی جتنا بھی رکھے، لیکن اگر ایسی سچویشن میں جب کہ بیوی کی چھاتی میں دودھ ہو اور وہ بچے کو فیڈ کرواتی ہو، جتنی بھی کوئی احتیاط کرے لیکن دوران مباشرت اگر پستانوں کو چوسا جائے تو دودھ منہ میں آ جاتا ہے اور وہ اکثر اوقات حلق سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سر کئی علماء حضرات جو ہیں وہ شروع میں یہ کہتے تھے کہ یہ حرام کام ہے، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکثریت میں اب یہ علماء اس نظریے کے حامل ہیں کہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ بڑا سخت حرام کام ہے، بڑا شدید گناہ ہوتا ہے شوہر کو اگر وہ ایسے کرتا ہے۔ ایسا شوہر کو گناہ کیسے ہوتا ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ بہرحال يقولان فيه هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟ یہاں بیوی شوہر کے منہ میں اگر دودھ چلا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے۔ نحمد لو يعني هديها ما يضر. لا يضر، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایک دوسرے سے لذت حاصل کر رہے ہیں، میاں بیوی ہیں، اور جب آپ کی شرمگاہ حلال ہے تو آپ کے بیوی کا سینہ اور اس میں سے جو دودھ نکل رہا ہے وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ لا يضر شيئا، یہ کہہ دینا کہ اس سے نقصان پہنچے گا، اس سے کوئی نہ نکاح میں اثر انداز ہوگا اور نہ ہی آپ کے لیے وہ حرام ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور اس عادت کو نہ اپنائیں۔ باب المزح، یا اس کو تیار کرنے کے لیے، عورت کو تیار کرنے کے لیے بہت سے لوگ اس کو تیار کرتے ہیں، اس کی سینے سے کھیل کر یا سینے سے منہ میں لے کر، تو کوئی حرج نہیں ہے۔
ومن باب من باب المداعبہ، عورت کو تیار کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. المحبة لا يضر ذلك، لا يضر زوجه. آپ کے منہ میں اگر بیوی کا دوران ہم بستری چلا گیا ہے دودھ تو لا يضر شيء، لجها لا يضر شيئا وهي زوجته. وہی زوجته، وہی آپ کی وہ بیوی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے کی ماں ہے. ولكن لها ولكن ترك هذا أحسن. الترک هذا احسن. شیخ فرما رہے میری رائے یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں اور اس پر عمل نہ کریں، لیکن جائز ہے آپ اپنی بیوی کی جسم کے کسی حصے کو بھی بوس و کنار کر سکتے ہیں. لا سيما بعض أهل العلم يرى إرضاع الكبير فلا ينبغي أن يرضع لجها. اس کے دودھ پینے سے، بڑے آدمی کے دودھ پینے سے بیوی بھی ماں نہیں بنتی. یہ بھی بہت سے لوگوں نے ایسے اڑا دیا ہے. سر مجھے اس پر تھوڑی سی رہنمائی دے دیں کہ قرآن پاک و حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا شوہر اگر غلطی سے ایسے کرے یا اگر وہ جان بوجھ کے بھی اگر کرے، غلطی سے کیا جان بوجھ کر اگر وہ کرتا ہے لذت حاصل کرنے، من باب المداعبہ، اس کو تیار کرنے کے لیے شیخ مفتی مملکت سعودی عربیہ فرما رہے ہیں تو جائز ہے. وہ اپنی بیوی کو تیار کر رہا ہے، بھائی اپنی بیوی کو تیار کر رہا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو آپ کے 5 اورل سیکس سے ریلیٹڈ سوال تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے مفصل بیان آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اس امید پر کہ وضاحت ہو گئی ہوگی، اور اس امید پر کہ آپ کو اگر یہ بات گراں گزرتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ گراں گزرنی چاہیے. کیونکہ ان چیزوں کا، ان مسائل کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے نساؤکم حرث لکم اور حیض اور نفاس کے بارے میں کہ کن ایام میں اپنی بیوی سے صحبت کرنی ہے، کن ایام میں صحبت نہیں کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ علیہ السلام کے ساتھ تنہایا کرتی تھی، اور حیض کے دنوں میں کس طریقے سے آپ علیہ السلام اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے. اگر اس میں کوئی عیب ہوتا تو کیا محدثین اما عائشہ، اما ام سلمہ یہ ہمارے لیے نقل کرتی؟ نہیں. تو ہمارا اور آپ کا ذہن صحیح ہونا چاہیے. جیسے بھائی نے فرمایا کہ ہمارا چینل الحمدللہ ایک اچھے کام کو انجام دے رہا ہے، اختلاف کا آپ کو حق حاصل ہے. بہرحال ان کے آڈیو کو میں مکمل کروں گا. کر رہا ہے، ہم بستری کر رہا ہے، وہ پستانوں کو اس دوران چوس ہے اور وہ کوئی دودھ حرج پی نہیں لیتا ہے، چاہے جان بوجھ کے یا غلطی سے. کوئی حرج تو نہیں. کیا یہ حرام کام وہ کر رہا ہے؟ کیا نہیں، گناہ کا ارتکاب وہ کر رہا حرام ہے؟ نہیں، حرام اور نہیں. دوسرا سر اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، یہ چھٹا ہے کئی سوال. لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بیوی یا ماں کے دودھ پر ہاں، صرف بچے کا حق ہوتا ہے. بیوی، اور وہ تو دیکھیے وہ غذا ہے. اب بیوی اگر آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو کوئی غذا نہیں ہے آپ کی، آپ پی نہیں رہے ہیں. آپ کہاں پی رہے ہیں اس کو؟ وہ تو لذت حاصل کرنے کے لیے دوران جماع آپ سے ہوا ہے. اس کی کوئی اس کو چھوڑ مثال ہے قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں؟ کوئی دلیل ہے اس کو پروف کرنے کے لیے؟ کیا؟ ماں کے دودھ پہ صرف اور صرف بچے کا حق ہے. ماں کے دودھ پر تو بچوں کا حق ہے. اس میں تو کوئی وہ آیا بچوں کے لیے ہے نا، میرے اور آپ کے لیے نہیں آیا. لیکن اگر ہم اور آپ لذت حاصل کرنے کے لیے، آپ اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے پستان کو چوستے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو اس چیز کو ریسٹرکٹ کرتا ہو کہ شوہر اسے نہیں پی سکتا. نہیں، ممانعت اگر ریسٹرکشنز ہوتی تو ہمیں قرآن و حدیث میں ریسٹرکشنز ملنی چاہیے تھی. قرآن و حدیث میں ریسٹرکشنز نہیں ہیں، چھوڑ دیا ہے. تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لذت حاصل کرنے کا پورا موقع اسلام دے رہا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا، مجھے امید ہے کہ اس 30 منٹس کی ویڈیو میں بہت سارے وہ مسائل جو کہ ہمارے نیو کپل کو جاننے کی ضرورت ہو سکتی تھی، وہ میں نے واضح کر دیے ہیں. خلاصہ کلام ایک بار پھر میں عرض کر دوں کہ شرمگاہ سے بوس و کنار کرنا جائز ہے، اور یہ سمجھنا
کہ ہم چونکہ اس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ ان کی اپنی دلیل ہو سکتی ہے، آپ کی اور میرے لیے دراصل قرآن و حدیث میں اگر کوئی رہنمائی حاصل ہو جائے تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں جیسے شیخ نے فرمایا کہ ممانعت نہیں ہے، اور فقہاء نے بھی بوس و کنار کے سلسلے میں لکھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو ہم بستری سے پہلے بوسہ لینا ان کے یہاں بالکل درست ہے، کراہیت اس کے بعد ہے، کیونکہ پھر وہاں مزی اور منی لگنے کی وجہ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون